لیکن مولا علی سے ہمیں بڑا پیار ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی ان سے بڑا پیار ہے، ہم کو حضرت ابو بکر سے بڑا پیار ہے، کیونکہ حضرت علی کو بھی ان سے بڑا پیار ہے۔ اور میں آج تو حضرت جی بس لڑائیاں ڈال گئی نا، میں کہتا ہوں اگر پوچھنا ہے کہ حضرت علی کون ہے تو حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھو جا کے ہے، اور اگر پوچھنا ہے کہ حضرت ابو بکر کون ہے تو پھر حضرت مولا علی سے پوچھو جا کے، حضرت تمہیں پتہ چلے کہ حضرت ان لوگوں کو پیار کتنا تھا ایک دوسرے سے۔ وہ جو ہے نا وہ پگڑی اتاری سر سے اور آپ فرمانے لگے یار وال واول ود گئے نے تے تو میری ٹینڈی کر دے، تو اس کی تو عید ہو گئی حضرت، اس نے جناب وہ اس طرح لیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے اس نے جناب وہ دائیں جانب سے نا کہ پہلے اے کرانگا حساب تے پھر اے کرانگا، ٹھیک ہے جی، انہیں جناب سجے پاسیوں حضرت دا سر جڑا نہ ہو منڈنا شروع کیتا۔ اب ظاہرہ بیوی نے زخم پہلے چھیل دیا تھا، پیر صاحب سامنے بیٹھے ہیں، تو کیا تھا حضرت اندر ایک طوفان تھا اولاد کی جدائی کا، لیکن کیا کیا زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بیٹے کی محبت میں ایسا بہ جاؤں اور کوئی ایسا لفظ زبان سے نکلے کہ 18 سال کی محنت ہی ضائع جائے، زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا۔ اب ٹینڈ وہ کر رہے ہیں تو اندر طوفان ہے، تو طوفان ہے نا حضرت، اس کو کون روک سکتا ہے؟ اب جب طوفان کو اظہار کی کوئی صورت نہیں میسر آئی تو پھر کیا ہوا، طوفان نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور آنکھوں کے راستے بہنا شروع ہو گئے۔ اب وہ دایاں حصہ نا اس نے موڑ لیا تھا، اب بائیں طرف جانے لگا تو کیا ہوا، وہ آنسو جو ہے نا وہ شاہ صاحب کے سار کے اسی سے پر گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے۔ تو اصل میں دونوں نے بہانہ ہی بنانا تھا، پتہ تو ان کو تھا سارا ہی، تو وہ جب گرے نا تو پیچھے دیکھا تو کیا دیکھا ہے، مرید کی ساری داڑھی آنسوؤں سے تار ہے۔ اس کو پوچھتے ہیں تو کیوں رون رہے ہیں؟ تو آج 18 سال بعد پیر نے پوچھا تھا، وہ غالب نے کہا تھا نا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ آج 18 سال بعد پیر و مرشد نے پوچھا تھا تو کیوں رون رہے ہیں، تو پھر تو پھوٹ کے رویا نا۔ تو عرض کردہ حضور آج تو 18 سال پہلے کاکا گواچا سی، میں تاڑے کل آیا دعا لئی، تسی بولے ہی نہیں، میں چلا گیا تے اج ہی گواچا ہے 18 سال پوری ہوئی نے، تے گھر بیٹھا سا تے مینوں مینا مارے سو، یعنی میں نہیں شاہراں نوں منتی۔ میں پوچھا کیوں، یعنی میں تو دن مناں گی دن منڈا لب کے دین گے، تے حضور نے کہا میں نہیں کہن ڈیا، مسکرا کر فرمانے لگے انہیں کہڑا روز روز کہنا ہے، جا تیرے جان تو پہلے گھر آ گیا ہوئے گا۔ یہ ہمارے بڑے ہیں حضرت جی، ہاں یہ ہمارے بڑے ہیں، اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اس نے جناب عرض کردہ حضور کسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا، اب اگر اس نے بے ادبی کی تو گردن توڑ دوں گا، فرمایا نوبت ہی نہیں آئے گی، چل پہنچ تو کار۔ اس نے لگا دی دوڑ حضرت۔ اب حضرت ان کے ساتھ کون دوڑ سکتا ہے، کوئی دوڑ سکتا ہے؟ نہیں دوڑ سکتا حضرت۔ ان کو اللہ نے صلاحیتیں اتنی دی ہیں، ان کو اللہ نے طاقتیں اتنی دی، ان کے پیروں کے نیچے زمین سمٹتی ہے حضرت جی، لگا دی اس نے دوڑ حضرت۔ لیکن لکھا ہے کہ جب پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہے کہ سارا گاؤں اس کے گھر کے باہر اکٹھا ہے، چھت پہ بیبیاں چڑھی ہوئی ہیں، حیران ہو کے پوچھتا ہے یہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے تجھ سے پوچھنا ہے کہ کیا ہوا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تیرے سین میں چارپائی بچھی ہے جس پہ ایک 20 سال کا گبرو نوجوان لڑکا بیٹھا ہے، اندر ایک بڑا خوبصورت سا گھوڑا پدا ہے۔ اس نے کہا پیچھے کرو کون ہے یہ؟ اندر جا کے دیکھا اب تو خون ہی ٹھنڈے ہو گئے نا حضرت جی، اب تو خون ٹھنڈے ہو گئے، تب خونوں میں بھی گرمی تھی، خون نے خون کو کھینچا، بیٹے کو نہیں بتانا پڑا یہ تیرا باپ ہے، باپ کو نہیں بتانا پڑا یہ تیرا بیٹا ہے، دونوں بغلگیر ہوئے، سینے سے سینہ لگا، خوب روئے۔ جب اندر کا طوفان تھم گیا تو دونوں بیٹھ گئے اور باپ بیٹے سے پوچھتا ہے او پتر گیا کس طرح آیا کس طرح؟ وہ کہتا ہے بھائی جانے کا تو پتہ نہیں، خود ہی چھوٹا تھا، جب بڑا ہوا، جب جو ہے نا شعور بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں میں سکھوں کے گھر میں ہوں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے، انہوں نے کہا ہم نے تجھے اٹھایا ہے راستے میں کہیں جاتے ہوئے، لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ اٹھایا کہاں سے ہے، بتاتے تو واپس آ جاتا۔ اچھا پتر یہ تو ہوا جانا، اب یہ بتا آنا کیسے ہوا؟ وہ کہتا ابا جی میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا، اس نے مجھے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا، میں گھوڑا تیار کر کے اس کی لگام پکڑے کھڑا تھا، میرا منہ دروازے کی جانب تھا، بابا دروازے سے نہیں آیا، زمین سے نکلا یا آسمان سے گرا مجھے نہیں پتا، بھاگتا ہوا آیا، میرا ہاتھ پکڑا،
اور گھوڑے سمیت مجھے یہاں کھڑا کر کے خود پھر غائب ہو گیا. اب وہ مرید تھا نا, وہ پوچھتا ہے, کہتا ہے پتر اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی کو پہچاننا پڑے تو پہچان لے گا نا؟ وہ کہتا ہے ابا جی پہلی بات تو یہ, بابا جی اتنے سونے ہیں اور لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے پھر بھی پہچان لوں گا, لیکن سب سے بڑی نشانی یہ تھی آدھی ٹنڈ تھے آدھے سر پہ بال تھے. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا علم کیا ہوگا. اس لیے حضرت جی یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کمیاں ہم میں ہیں حضرت, ادھر سے کمی کوئی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں, کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. مخلص ہو جو حضرت, مخلص ہو جو. باقی یہاں سے جانا ہے حضرت. ہاں یہ جو وقت ہے اس کو گزارو, اچھا